بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس سال تو 2020 میں تو یہ ہوا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا، اس کے بعد دنیا کے کئی علاقوں میں ٹڈی دل کے حملے بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، اور اس برس تو سائنس کے متعلق خبریں بھی کافی غیر معمولی رہی ہیں۔ انڈونیشیا میں سمندر کی گہرائیوں میں پایا جانے والا دنیا کا سب سے دیوک کامت لال بیگ بھی دریافت ہوا ہے۔ کچھ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ انڈونیشیا کے سائنسدانوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے سائز کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے کرسٹیشین میں سے ایک کو دریافت کیا ہے، جسے انہوں نے بڑا لال بیگ کہا ہے۔ کیکڑے اور جھینگے وغیرہ کرسٹیشین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یاد رہے۔ اس نئی مخلوق کا تعلق بیتھونومس قسم سے ہے، جو کہ ایسے بڑے جانور ہیں جن کے جسم سپاٹ اور سخت ہوتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں گھن کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان سے بہت بڑے ہوتے ہیں اور گہرے پانیوں میں رہتے ہیں۔ یہ بیتھونومس روکاسا انڈونیشیا کے جاوا جزائر اور سماٹرا کے درمیان سمندر میں 957 اور سے 1259 میٹر گہرائی میں پائے جاتے ہیں۔ انڈونیشیائی زبان میں رکاسا کا مطلب ہوتا ہے دیو کامت، یعنی کہ راکاسا۔ اس کے علاوہ یہ بحر ہند میں بھی موجود ہے۔ جوان ہونے پر ان لال بیگوں کا سائز 33 سینٹی میٹر تک ہو جاتا ہے، جو بہت بڑا سائز سمجھا جاتا ہے۔ بیتھونومس کی دوسری اقسام سر سے دم تک 50 سینٹی میٹر تک بڑی ہو سکتی ہیں۔ اس تحقیق کی قیادت کرنے والے اور انڈونیشین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز LIPI سے منسلک کوئی مارگریٹا سیڈابلوک کہتی ہیں کہ یہ واقعی بہت بڑا ہے، اور اس طرح کے جانوروں کے خاندان میں یہ سائز کے لحاظ سے دوسری بڑی قسم ہے، اور اس کا نام سائنس نے آسوپوڈس جو ہے وہ تجویز کیا ہے، اور اس وقت دنیا میں آسوپوڈس کی صرف 7 اقسام کے بارے میں ہی معلوم ہو سکا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انڈونیشیا کے گہرے سمندر میں بیتھونومس دریافت کیا گیا ہے۔ یہ تحقیق کرنے والی ٹیم کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں بہت کم تحقیقی کام ہوا ہے اور بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ LIPI میں حیاتیات کے شعبے کے سربراہ ہیں، جن کا نام ہے کاہیو رحمادی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دریافت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انڈونیشیا میں کتنا حیاتیاتی تنوع ہے جس پر تحقیق ہو رہی ہے۔ لندن کے نیشنل ہسٹری میوزیم کے مطابق اس بارے میں کئی سائنسی آراء ہیں، اور یہ سمندری مخلوق اتنی بڑی کیوں ہے۔ ایک رائے تو یہ کہتی ہے کہ سمندر میں اتنی زیادہ گہرائی کے رہنے والے جانوروں کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کے جسم بڑے اور ٹانگیں کافی لمبی ہو جاتی ہیں۔ ان کے بڑے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سمندر میں اتنی گہرائی میں ان کو شکار کرنے والے جانور یا تو ہوتے ہی نہیں ہیں یا بہت کم ہوتے ہیں، اور انہیں بآسانی بڑا ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیتھونومس قبیلے کے جانوروں کے جسم میں کم گوشت ہوتا ہے، مثلاً کیکڑا، اس وجہ سے دوسرے شکاری جانوروں کو ان میں کم دلچسپی ہوتی ہے۔ اور ان جانوروں کے سر میں اینٹینا ہوتے ہیں جو تاریکی میں انہیں چلنے میں مدد دیتے ہیں، راستے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تاہم یہ دیکھنے میں تو عجیب سے نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ پریشان نہیں کرتے۔ یہ جانور بنیادی طور پر سمندر کی تہہ میں گھومتے پھرتے ہیں، اور ذاتی طور پر شکار کرنے کی بجائے ادھر ادھر پڑی ہوئی یا دوسروں کی چھوڑی ہوئی خوراک کو کھاتے ہیں اور اسے اپنا کام چلاتے ہیں۔ نیشنل ہسٹری میوزیم کے مطابق ان کی غذا کو ہضم کرنے کا نظام بھی بہت سست ہوتا ہے، اس لیے یہ بغیر خوراک کے بھی کافی عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اسی قسم کے ایک بڑے جانور کو جاپان میں رکھا گیا تھا، جو ان کے مطابق 5 سال تک بغیر خوراک کے زندہ بھی رہا تھا۔ یہ تازہ تحقیق کے طور پر LIPI، نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور اور لی کونگ چین نیچرل ہسٹری میوزیم کی مشترکہ کوشش ہے۔ سن 2018 میں اس ٹیم نے 2 ہفتے پر مشتمل اپنے تحقیقی کام کے دوران 63 مختلف جگہوں سے ہزاروں مخلوق کو اکٹھا کیا اور 1 درجن نئی اقسام بھی دریافت کی تھی۔ ٹیم میں بیتھونومس کے 2 نمونے دریافت کیے ہیں، جن میں سے ایک میل اور ایک فیمیل ہے۔ اب میل کا سائز ان کے مطابق 36.3 سینٹی میٹر تھا، جبکہ فیمیل کا سائز 29.8 سینٹی میٹر تھا۔ ابھی اس پر مزید تحقیق ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ
جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس میں اس چینل میں آگاہ کیا جائے گا۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک معلومات آپ کے لیے کارآمد ہوگی، آپ کے لیے اچھی آپ کو لگی ہوں گی۔ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو معلومات اچھی لگیں کائنڈلی لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ان قریب ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔